ولسانی یفقهوا قولی۔ حضرات، یہ پارہ بنو اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے، 14واں پارہ ہے یہ، اور 15واں پارہ ہے۔ آج 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، اور یہ پارہ بنو اسرائیل سے، جس سورہ کا نام بنی اسرائیل ہے، اس سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ میں 111 آیات، 12 رکوع ہیں، اور یہ سورہ بھی مکی ہے۔ بار بار یہ لفظ آتا ہے مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ مکی سورہ کس کو کہتے ہیں، مدنی سورہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مختصر اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ سورہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کو مکی سورہ کہتے ہیں، اور وہ تمام سورہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے ان تمام سورتوں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے، جو قرآن میں لکھا رہتا ہے مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ اسراء اور معراج کا واقعہ، یہ سورہ نہایت عظیم الشان واقعات سے شروع ہوتی ہے، جسے ہم واقعہ معراج کہتے ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء، اور وہاں سے اور اوپر سدرۃ المنتہا تک کی سیاحت کو معراج کہتے ہیں، اور بسا اوقات عام بول چال اور تقریر و تحریر میں دونوں سفر کے مجموعہ کو معراج یا اسراء کہہ دیا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت عجیب و غریب شان اور مبارک سفر کے اعلان سے شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ دکھلائیں اس کو قدرت کے کچھ نمونے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ماضی و حال یعنی جمہور علماء اور علماء سلف اور خلف جس کو کہتے ہیں، یعنی ماضی اور حال کے تمام جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج ہوئی تھی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل جو لے گئے براق پر مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین، اور پھر وہاں پر جا کے تمام نبیوں کی امامت آپ نے کی، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعہ آپ کو آسمان پہ بلایا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، 7ویں آسمان تک آپ تشریف لے گئے، تمام نبیوں سے وہاں ملاقات کیا، اور اس سے پہلے اس کے اندر فلسطین کے اندر مسجد اقصی میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی۔ اللہ نے تمام نبیوں کو حاضر فرمایا۔ کس طرح حاضر فرمایا وہ اللہ کو معلوم، لیکن اللہ نے سید المرسلین آپ کو بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں کی وہاں امامت کی۔ وہاں سے اوپر گئے، حضرت ادریس سے حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت و جہنم کی سیر آپ نے کیا، اور پھر ایک مقام پہ جا کے حضرت جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ یہاں سے آپ جائیں اللہ کے پاس سدرۃ المنتہا سے آگے۔ پھر وہاں سے جا کر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیا، راز و نیاز کی بات ہوئی، کیسی گفتگو ہوئی، کیسی ملاقات ہوئی، یہ کسی کو علم نہیں ہے کون سی بات ہوئی۔ وہاں جا کر کے علماء کے قول کے مطابق ایک جب آپ تشریف لے گئے حضور کے اللہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ کو استقبالیہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم پڑھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ معراج میں یہ دعا، اس دعا کا نزول ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ، آپ ہی کے لیے ہے ہماری قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، یعنی زبان سے ہونے والی ساری عبادت، بدن سے ہونے والی ساری عبادت، مال سے ہونے والی ساری عبادت، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی کے لیے ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपके ऊपर सलामती हो ए नबी, मेरी रहमत हो, मेरी बरकत हो। तो जब हुजूर ने देखा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तो हुजूर ने अपनी उम्मत को याद किया वहाँ पर, कहा अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह मेरे ऊपर भी सलामती और आप अपने तमाम नेक बंदों के ऊपर भी अपनी सलामती को नाज़िल फरमा दीजिए। जब ये मंज़र को देखा फरिश्तों ने कि अजीब खुशगवार मंज़र है, अल्लाह से मुलाकात हो रही है और गुफ्तगू हो रही है, तो फरिश्तों को नहीं रहा गया। फरिश्तों ने कहा, क्या फरमाया, अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। तमाम फरिश्तों ने गवाही का, ए अल्लाह मैं भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्तों ने भी झूम करके इसकी शहादत दी। वह अत्तहियात जो हम पढ़ते हैं, ये उसी सफ़र में नाजिल होने वाली नहायत शानदार दुआ है। ये सफ़र रूहानी था, जिस्मानी था, ख्वाब वाला सफ़र था। इस सिलसिले में मुझे नहीं जाना है, ये इल्मी बहस है। मुख्तसर ये समझ लीजिए कि बाज़ सहाबा और बाज़ उलमा, सहाबा में हज़रत आयशा, हज़रत मुआविया, एक दो सहाबी और इस बात के कायल हैं कि ये सफ़र जिस्मानी नहीं था, रूहानी था, ख्वाब वाक़ का सफ़र था। अक्सर सहाबा, अक्सर उलमा, अक्सर फ़ुक़हा, अक्सर औलिया, अक्सर सूफिया इस बात के कायल हैं कि ये सफ़र जो हुआ था ये रूहानी नहीं, जिस्मानी हुआ था, जिस्म के साथ हुआ था। बराह रास्त अल्लाह से मुलाकात हुई थी, यही राजिह कौल है। वरन जब आप मक्का मेराज से बाहर तशरीफ़ लाए मक्का और आपने बताया कि आज मुझे मेराज हुई थी, तो सारा मक्का चौंक गया, चर्चा होने लगा, गुफ्तगू शुरू हो गई कि ये मोहम्मद क्या बोल रहा है। हज़रत अबू बकर के पास एक काफिर गया, अबू लहब या अबू जहल, कि ए अबू बकर, अगर तुमको कोई ये कहे कि एक आदमी रातों रात सातों आसमान का सफ़र करके आया है, फिर रात ही में आ गया, तुम मानोगे? तो अबू बकर ने कहा ये तो मानने की बात नहीं है। तो फिर अबू जहल ने कहा ये तुम्हारे हबीब ही तो ये बात कहते हैं, मोहम्मद ही ये बात कहते हैं। तो अबू बकर ने फरमाया अगर मेरे हबीब ये बात कहते हैं तो 100% ये बात सही है, इसलिए कि इसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं है कि हम तो रोज़ाना देखते हैं कि आसमान से हुजूर के पास वही आती है, जिब्रील आती है, आयात लेके आते हैं, कुरान लेके उतरते हैं, इसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं अगर मेरे हबीब कहते हैं तो इस तरह चर्चा हंगामा। अगर ख्वाब की बात होती तो ख्वाब में तो छोटे छोटे लोग भी बड़ी बात देख लेते हैं, उसमें चर्चा होने की क्या बात थी। बाज़ उम्मती ने भी अल्लाह को देखा है और बड़े बड़े मनाजिर आप भी देखते हैं ख्वाब में, तो कोई किसी को ताज्जुब नहीं होता है। तो इतना बड़ा वाक़या जो पेश आया, चर्चा हुआ, हंगामा हुआ, फिर हज़रत अबू बकर ने तस्लीम किया। तो बहरहाल ये एक जिस्मानी सफ़र था, बराह रास्त अल्लाह से मुलाकात हुई, उसकी थोड़ी सी झलक मैंने आपको बताई है। ऐसा क्यों हुआ कि मक्का में, ताइफ की गलियों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों ने सताया, पत्थर मारा और हर तरह से परेशान किया, तो अल्लाह ने दिलजोई के लिए, तसल्ली के लिए आपको ये सफ़र करवाया था, अपने से मुलाकात करवाया। फिर वहाँ पे 5 नमाज फ़र्ज़ हुई, नमाज लेके आप तशरीफ़ लाए और उम्मत के ऊपर ये नमाज फ़र्ज़ हुई जो हम लोग पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज। बहरहाल ये मुख्तसर वाक़या जो मैंने आपके सामने पेश की है, वरना बहुत इसके अंदर तफसीलात हैं, वो न समझने की हैं न समझाने की हैं। बहरहाल अब मैं आगे निकलता हूँ। फिर हज़रत नूह और हज़रत मूसा का वाक़या मुख्तसरन उसके बाद दोहराया गया है और आगे बनी इसराइल के बारे में है कि वो ज़मीन में 2 बार फसाद मचाएंगे और दोनों बार सज़ा पाएंगे। आगे अल्लाह ताला ने इंसान को जल्दबाज कहा है और ये कहा है कि इंसान बहुत सारे काम बिला सोचे समझे करता है और अपने लिए हलाकत को दावत देता है। आगे अल्लाह ताला ने इसी सूरह में वालिदैन की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। माँ बाप की इताअत, फर्मा बरदारी बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे ज़्यादा जिस बात का हुक्म दिया है वो ये कि तुम वालिदैन की फर्मा बरदारी करो, इताअत करो। अल्लाह ताला ने अपनी फर्मा बरदारी के बाद कुरान में जिस बात का हुक्म दिया है
وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو، نہ ڈانٹو، اور ان سے ادب سے بات کرو، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، نیاز مندی سے پیش آؤ، اور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا۔ یہ خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بیٹوں کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں۔ آگے ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ آج ہوتا کیا ہے کہ بلا وجہ کھود پورے کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اور چرچا ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، آدمی چھوٹی چھوٹی بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے ہدایت دی کہ یعنی جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، بے شک کان، آنکھ اور دل سب اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ مطلب اس آیت میں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات زبان سے مت نکالو۔ آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے کر تحقیق کرے، سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے یوں ہی اٹکل پچو کی کوئی قطعی حکم نہ لگائے۔ اس آیت میں جھوٹی گواہی، غلط تہمت اور محض سن کر دشمنی اور عداوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت بیان فرمائی ہے۔ آگے اسی پارے میں سورہ کہف بھی ہے، بہت ہی عظیم الشان واقعہ اس میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اگر خلاصہ کے طور پر آپ کو یہ کہا جائے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جس میں بہت ہی ظالم بادشاہ پیدا ہوا اور لوگوں کو زبردستی اپنی بات منواتا تھا، کفر اور شرک کرواتا تھا۔ اس زمانے میں چند نوجوان تھے جس کے بارے میں اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے حکم نہیں مانیں گے، شرک نہیں کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے ان کو ڈھونڈوایا کہ کہاں ہے یہ، پکڑو اس کو جیل میں ڈالو۔ چنانچہ یہ نوجوان کتنے تھے، 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، اور بادشاہ کے ڈر سے یہ لوگ نکلے، اب بھاگتے بھاگتے ایک غار میں گئے اور غار میں گھس گئے اور غار میں جا کے سو گئے، چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، ایسی نیند آئی، ایسی اونگ آئی کہ سو گئے، سوئے تو 309 سال تک سوئے رہ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان اچانک غائب ہو گئے، بہت ڈھونڈوایا نہیں ملے، ان کا نام لکھ کر کے ایک تختی پر آفس میں لٹکا دیا کہ جب ان نوجوانوں کا پتہ چلے تو ان کو بلایا جائے، سزا دی جائے، تحقیق کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ چلا گیا، اس کا بیٹا چلا گیا، اس کا پوتا چلا گیا، کئی نسل گزر گئی۔ 309 سال تک سونے کے بعد یہ نوجوان اٹھے ہیں آنکھ ملتے ہوئے۔ کسی نے کہا کتنا سوئے ہو، کسی نے کہا کہ رات بھر سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا زیادہ سوئے ہوں گے، اتنا ہی بس احساس رہا، اتنا ہی دیر سوئے ہیں۔ کہا کہ اب بھوک لگ رہی ہے، 309 سال کے بعد جگہ تو بھوک لگے گی، کیا حال ہوگا، بھوک لگی ہے۔ پھر اس کے بعد پیسے دیا، وہ جو پرانا پیسہ تھا، یہ پیسے لے کر کے جاؤ بازار سے چپکے سے کہیں سے کھانا خرید کے لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے، اسے کیا پتا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ 309 سال گزر چکے ہیں۔ جب وہ گئے، پیسہ دیا دکاندار کو، دکاندار نے دیکھا ارے یہ پیسہ تو بہت پرانا پیسہ ہے، ایسا سکہ ہے کہ کئی سو سال کا پرانا سکہ ہے۔ ہنگامہ ہوا، چرچا ہوا، تو ان نوجوانوں کو بلایا گیا۔ پھر بادشاہ نے جو وہ تختی پر نام لکھ کے رکھا تھا اس سے ملایا، ارے یہ وہی نوجوان تھے، یہی لوگ تھے جو بھاگ گئے تھے، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ پھر ان کو بہرحال وہ لوگ پھر واپس گئے، پھر غار میں سو گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ ایسا 309 سال تک تم سوئے رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ 309 سال سلا کے زندہ کر سکتا ہے تو پھر جاتے ہیں سو جائیں گے۔ پھر وہ سو گئے اور ان کا قصہ تمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے پوری امت کو، مکہ والوں کو، پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ میرے لیے جینا، جلانا، مارنا، سلانا اور مدتوں سلا دینا پھر زندہ کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب دنیا میں ایسا کرتا ہوں تو لوگوں یاد رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا قائم ہوگی، قیامت ہوگی، پھر تم سب کو ہم حاضر کریں گے، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختصر واقعہ تھا۔ آگے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے۔ اس ملاقات کی کیا وجہ ہوئی آپ پڑھتے ہیں نا 15 پارے میں اور 16 پارے میں سورہ کہف ہے۔ جمعہ کے دن اس سورہ کو پڑھنا چاہیے، سارے لوگ اہتمام کریں کہ جب جمعہ کا دن ہو تو سورہ کہف پڑھیں۔ سورہ کہف جو پڑھتا ہے یا سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سورہ میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ملاقات کیسے ہوئی، کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے تو بنی اسرائیل میں سے کسی نے کہا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ بات اگرچہ صحیح تھی، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارا یہ طرز تکلم، یہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔ میرا ایک بندہ رہتا ہے جہاں پہ 2 ندی ملتی ہے، وہ خضر ہیں، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملاقات کروا دیجئے۔ بہرحال پھر تفصیل ہے قرآن کے اندر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات وہاں جا کر کے ہوتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خضر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا علم مجھے سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنے پر صبر کر سکو گے، تم جلالی پیغمبر ہو، میں بہت سارا کام ایسا کروں گا جس دیکھ کر کے تم کو برداشت نہیں ہوگا، تو چپ رہو گے یا نہیں رہو گے؟ اگر چپ رہ سکتے ہو تو ٹھیک ہے میرا ساتھ رہو، اگر چپ نہیں رہ سکتے ہو تو پھر میرے ساتھ مت چلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں بالکل چپ رہوں گا، کوئی بات نہیں کروں گا، آپ جب بولنے کہیں گے تبھی میں بولوں گا۔ تو چنانچہ دونوں گئے، کشتی پر سوار ہوئے۔ جو ہی کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، نئی کشتی تھی، تختہ اکھاڑ دیا۔ حالانکہ اس کشتی کے چلانے والے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تو پیسہ بھی نہیں لیا، مفت سفر کرایا، پھر بھی تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غضب کرتے ہیں آپ، پیسہ بھی نہیں لیا اور نئی کشتی کا تختہ آپ نے اکھاڑ دیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ چپ رہنے کے لیے، کیوں بولیں گے آپ؟ کہا کہ ٹھیک ہے اب میں وعدہ کرتا ہوں نہیں بولوں گا۔ پھر آگے چلے ہیں، آگے چلنے کے بعد ایک لڑکا ملا بستی میں، حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں رہا گیا، حالانکہ صحیح بات ہے، ٹوکنا چاہیے، ایک نبی کا یہ فرض بنتا ہے کہ ٹوکے کہ تم نے کیوں قتل کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں بولنا ہے، پھر آپ نے بول دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب میں وعدہ کرتا ہوں آگے نہیں بولوں گا۔ پھر آگے گئے ہیں، ایک بستی میں گئے تو بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، مہمانی نہیں کی، اتنے معزز مہمان کی۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، جا کر کے مزدور کی طرح سے کام کیا، دیوار کو کھڑی کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ عجیب آدمی آپ، گاؤں والے نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا، آپ اتنا بڑا کام کر دیے ہیں گاؤں میں کہ دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ بول چکے ہیں، اب آپ کا اور میرا ساتھ رہنا مشکل ہے، ھذا فراق بینی و بینک، اب میری اور آپ کی جدائی طے ہے، آپ جائیں میں چلتا ہوں۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ یہ سب جو کام میں نے کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیوں کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ کیوں کیا حضرت خضر نے، اس کی تفصیل، اس کی وجہ خود حضرت خضر بتائیں گے انشاءاللہ، بہت دلچسپ ہے، سننے کا ہے۔ آپ حضرات انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاضر ہونے اور سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا